السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ نوح کو اس کی قوم کی طرف، فلبسا تو لبسا البسو مانے ہوتا ہے ٹھہرنا رکنا، فلبس فیہم تو وہ ان میں رکا رہا، ٹھہرا رہا ان میں، الف سنتین، الف ہزار کو بولتے ہیں، سنا سال کو، 1000 سال، الا سوائے 50 عاما 50 سال کے، 50 50 سال پا تو اخذہم یعنی ان سالوں میں جتنے دن وہ رہے ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنی سرکشی میں، اپنی ضلالت میں پڑے رہے، اس پر ڈٹے رہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اخذہم ان کو پکڑ لیا طوفان نے، وہم ظالمون حال کیا تھا کہ وہ ظالم تھے، وہ مان نہیں رہے تھے۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا تو وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر انجینا ہم نے نجات دی، انجا ینجی مانے بچانا، نجات سے بنتا ہے، انجینا ہم نے بچا لیا ہو اس کو، نوح کو، اصحاب السفینہ اور جو لوگ اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو بھی، کشتی والوں کو، اصحاب صاحب کا پلورل ہے، اصحاب ساتھی یا والے، سفینہ کشتی، کشتی والے جو تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا، وجعلناہا اور ہم نے بنایا اس کو، آیتن ایک نشانی، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم کو بھیجا، اذ جب، قال اس نے کہا، لقومه اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ تم لوگ عبادت کرو اللہ کی، اور اتقو تم ڈرو اس سے، اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم یہ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم لوگ جانتے ہو، اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ابراہیم کو جب کہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، انما یقیناً، تعبدون تم لوگ عبادت کرتے ہو، عبادہ سے مضارع فعل ہے، یعبدو تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے اور تعبدو سیکنڈ پرسن کے لیے، واؤ ان کے ساتھ پلورل ہوگا۔ یقیناً تم لوگ عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، اوثانا بتوں کی، وتخلقون خلق یخلق پیدا کرنا، وتخلقون اور تم بناتے ہو، افکا جھوٹ کو، یعنی تم جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے ہو، پیدا کرتے ہو، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوجتے ہو اور تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون۔ ان الذین بے شک وہ سب جو تم عبادت کرتے ہو جن کی، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم وہ مالک نہیں ہے تمہارے لیے، وہ ملکیت نہیں رکھتے تمہارے لیے، رزقا رزق دینے کے، رزق کے مالک نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، فابتغوا تو تم چاہو، عند اللہ اللہ کے پاس، الرزق رزق اللہ کے پاس سے چاہو،
वअबुदूहु और उसी की इबादत करो, वशकुरू लह और उसका शुक्र अदा करो, इलैहि उसी के तरफ तुरजाऊन तुम सबको लौट कर जाओ। तो वहां पर सवाल भी होगा, तो जैसे उसने कहा उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारो। अल्लाह के सिवा तुम जिनकी इबादत करते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते, बस तुम अल्लाह के पास रिस्क तलाश करो और इसकी इबादत करो और उसका शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वइन तुकद्दिबू फक़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। वइन, और अगर तुकज़्ज़िबू तुम अगर झुटलाओगे, इस बात को नहीं मानोगे, फक़द कज़्ज़ब उममुम तो बहुत से लोगों ने झुटला दिया है, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, तो उससे कुछ हुआ नहीं, अल्लाह का नाम बेटा नहीं, अल्लाह की जात में अल्लाह की शान में कुछ कमी नहीं आई। तुमसे पहले भी लोग झुटला चुके हैं और वो उसका नतीजा भुगत चुके हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं होगा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किसी सजा का मुस्तहिक हो जाऊंगा, या अगर मेरी दुश्मनी में तुम लोग इस तरह सोच कर ये कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वमा अला रसूल, क्योंकि रसूल के जिम्मे है अल बलागुल मुबीन, सिर्फ पहुंचा देना खुले तौर पर, मुबीन साफ तौर पर, नहीं है रसूल पर मगर साफ तौर पर पहुंचा देना। और अगर तुम झुटलाओगे तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं, और रसूल पर साफ साफ पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं, यानी मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हो रही है, इसमें नुकसान तुम्हारा है। अवलम यरौ कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। और वहां पीछे जो था वही इलैहि तुरजाऊन, कि तुमको लौटाया जाएगा। तो वहां पर ये बात बताइए कि वहां पर तुम्हें लौट कर जाना है, और इसमें कोई बाई बात नहीं है, ऐसा नामुमकिन नहीं है कि तुम दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते। तो उसी का यहाँ पर एक तरह से जवाब है। क्या उन्होंने नहीं देखा, कैफा कैसे, युब्दिउल्लाहु अल्लाह पैदा करता है, अब्दा युब्दिउ माने शुरुआत करना, शुरुआत करता है, अल खल्का तखलीक की, पहले उसको पैदा करता है, सुम्मा फिर युईदु अल्लाह उसको दोबारा भी ले आता है। ठीक है, जमीन में आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, दरख्त सूख जाते हैं, फिर उसके बाद उनमें दोबारा से जिंदगी आती है, दोबारा से वो हरे भरे हो जाते हैं। ऐसी जमीन है, बिल्कुल चटियल मैदान बन गई थी गर्मियों में, और फिर बाहर आई और फिर वहां पे हरियाली हो गई, अल्लाह ने बारिश बरसाई और फिर बस जिंदगी की शुरुआत हो गई वहां पे। अल्लाह बार बार तुम्हारे सामने नजारे आते हैं, एक चीज खत्म हो जाती है फिर दोबारा से वो निकलने लगती है, फ्रूट्स हैं और दूसरी चीजें हैं पेड़ों में, खाने पीने की और बहुत सारी चीजें, आता है और फिर खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से अल्लाह ताला उसको जिंदगी देते हैं, फिर दोबारा से उसकी शुरुआत करते हैं, फिर दोबारा ले आते हैं। तो इन जाली का ये काम अल्लाह यसीर, अल्लाह पर आसान है, दोबारा जिंदा करना अल्लाह के लिए आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और अल्लाह के लिए मुश्किल और आसान तो कुछ है ही नहीं, बस ये समझाने के लिए एक मिसाल है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो रोजाना तुम्हारे सामने दिख रहा है तुम लोगों को। तुम्हें क्या लगता है दोबारा से उठाया जाना नामुमकिन बात है? क्या लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खल्क को शुरू करता है फिर वो उसको दोहराएगा? बेशक ये अल्लाह पर आसान है। कुल सीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ बदअल खल्क सुम्मा अल्लाहु युनशिउन नशअतल आखिरह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। कुल कहो सीरू, देखो फिल सारा ऐसे तुम्हारे चलना, सीरू चलो फिल अर्द जमीन में, फंजुरू फिर देखो, कैफा कैसे, बदा पैदा किया, इब्तिदा की, बदा माने शुरू करना, वही अब्दा वाला जो है उसी से बनाए, बद अल खल्का कैसे इब्तिदा में उसने तख्लीक की, सुम्मा अल्लाह फिर अल्लाह, युनशिउ अंशा माने भी पैदा करना होता है, युनशिउ नशअतल आखिरा दूसरी बार भी अल्लाह ताला पैदा करेगा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन हर एक चीज पर कदीर कुदरत रखता है। कहो कि जमीन में चलो फिरो, फिर देखो कि अल्लाह ने किस तरह खल्क को शुरू किया,
پھر وہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ يعذب، عذب يعذب التعذیب معنی سزا دینا، يعذب وہ سزا دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ويرحم اور رحم کرتا ہے، من یشاء جس پر چاہتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف، تقلبون، تقلبون قلبہ معنی ہوتا ہے پلٹنا، اور تقلبون تم کو پلٹایا جائے گا، تم کو دوبارہ بھیجا جائے گا، تم دوبارہ سے اسی کی طرف ہی جاؤ گے، وہاں سے ہی آئے ہو، اسی نے بنایا ہے اور اسی کے پاس ہی تم کو جانا ہے، اور اس کی یہ ساری جو زندگی ہے تمہیں دی گئی اس کی جواب دہی پھر وہاں پر ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھو، اس کا میں نے من کا پہلے ہی بتایا تھا، اس میں یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے خود سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھا اور برا دونوں دکھا دی، تو اب جو برائی کے راستے پر چلتا ہے ظاہر ہے کہ وہ سزا پانا چاہتا ہے، اور جو اچھائی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو رحمت کا مستحق بنانا چاہتا ہے، تو وہ جو چاہتا ہے اس کو سزا دیتا ہے، اور جو جس پر چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے اس پر رحم کروانا وہ اس پر رحم کرتا ہے، یا یہ کہ وہ جو اس میں جو یہ جو منشا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے قانون بنایا ہے وہ منشا، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ اللہ نے قانون بنایا کہ اچھائی پر چلنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، اور برائی پر چلنے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین، عاجز مانے ہوتا ہے عاجز کرنا، بے بس کرنا، تم بے بس نہیں کر سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر، من ولی کی کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی کارساز ہے کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار، اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اب دیکھیں یہاں پیچھے آیت آ رہی تھی نا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، اب یہاں پر والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ ہماری آیتوں کے ساتھ، یعنی ہماری آیتوں کو انکار کیا، ولقائہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ اور اس کی ملاقات سے انکار کیا، اس کو نہیں مانا، اس نے سوچا کہ مجھے اللہ سے نہیں ملنا ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملنی ہے، ہم بس یہی مر کھپ جائیں گے، یہ اس نے سوچا، اس نے اس بات کا انکار کیا ملاقات کا، اولئک یہی لوگ ہیں، یہ یئسوا من رحمتی جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یعنی ان کو میری رحمت نہیں ملنے والی، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب۔ تو اب وہ پیچھے والی آیت اس سے پوری طرح کلیئر ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا تو وہی میری رحمت سے محروم ہوئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یئیسا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، نا امید ہونا کسی چیز سے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ فما كان تو نہیں تھا، جواب قومه اس کی قوم کا جواب، اس کی قوم کا جواب نہیں تھا، ابراہیم کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا مگر، ان قالو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے جواب میں نہیں کہا مگر یہ بات، یعنی انہوں نے جواب میں یہ بولا، اقتلو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو، مار ڈالو اس کو، او یا حرقو، حرقا حرقا اس کا روٹ ہے، حرقا یحرقو معنی ہوتا ہے جلانا،
او حرقو یا جلا دو ہو اس کو. جواب میں انہوں نے کہا، بات سمجھنے کی بجائے یہ بولا فانجا تو بچا لیا ہو اس کو اللہ نے من النار آگ سے. انہوں نے جلانے کی تیاری کی لیکن اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا. بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال اور اس نے کہا انما اتخذتم یقیناً تم نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اوثانا بت بنا لی مودت بینکم فی الحیات الدنیا، تو یہ ذریعہ ہے تمہارے درمیان محبت کا. مودت تمہارے محبت ہے تمہارے بیچ میں یہ فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں سے. یعنی یہ جو تم آپس میں بت کی پوجا کرتے ہو اور اکٹھا ہو رہے ہو سب اس بات پر جمع ہو گئے ہو اور تم ایک دوسرے کو اس بات کے لیے پسند بھی کرتے ہو، تو یہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے ہے، بس دنیاوی زندگی تک ہے. ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن یکفرو کفر یکفرو مانے انکار کرنا، بعضکم ببعض ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا اور تم میں سے ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجو گے قیامت میں. یہاں تو آج تم ساتھ ہو. اور اس نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں بس وہ تمہاری باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے. پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. مأوا مانے ٹھکانہ اور تمہارا ٹھکانہ النار آگ ہے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من ناصرین کوئی مددگار، ناصر مدد کرنے والے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. تو آمنا ایمان لے آیا لہو اس کی اس بات پر لوط اس کی بات پر ان کے اوپر ان کی وجہ سے. لام لیے آتا ہے کسی کی وجہ سے، کسی کے سمجھانے پر کہ اس کو مان لینا. تو لوط حضرت لوط اس کی بات سے اس کی وجہ سے اس کے اوپر ایمان لیا. وقال یعنی ان کی بات کو مان لیا، ان پر یقین کر لیا. وقال اور کہا انی مہاجرون بے شک میں مہاجر ہوں میں. ہاجر مانے ہوتا ہے ہجرت کرنا، میں ہجرت کرنے والا ہوں. مہاجر ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف. انہ بے شک وہ ہوا وہی العزیز غالب ہے سب پر، الحکیم حکمت والا ہے. پھر لوط نے اس کو مانا اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیا، وہبا مانے عطا کرنا دینا، اور ہم نے عطا کیا لہو اس کو اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب عطا کی. وجعلنا اور ہم نے بنایا فی ذریتہ اس کی نسل میں نبوت کو، ہم نے اس کی ذریت میں اس کی نسل میں ہم نے نبوت کو رکھ دیا، والکتاب اور کتاب کو، وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو اجرہ اس کا بدلہ فی دنیا میں بھی، وانہ اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین نیکوکار میں سے ہوں گے. اور ہم نے عطا کیے اس کو اسحاق اور یعقوب اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں اس کو اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا. یہ آج کا سبق ہے ہمارا، آپ اس کو یاد کریں گے اچھے سے. ورڈز میں اس کے لکھ لیجیے گا.